اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں اتباع حکمہ قدیم کے اقوال اور ان کے نصیحت بھری باتیں اور حکمت و دانائی سے بھرے حکم اقوال اور ان کے واقعات آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں، نشست در نشست۔ ناظرین اکرام، اس نشست میں جالینوس کی ایک قول کو، یعنی اس سے ایک سوال کیا گیا اور اس نے ایک جواب دیا، اس کو اس نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کے تلامذہ میں سے کسی نے کیا تھا۔ ابن جلجل کی یہ تصنیف ہے، شہرفا کی تصنیف ہے، کتاب الصحا۔ ناظرین کرام، اس کے اندر ابن جلجل نے اس کو نقل کیا ہے کہ جالینوس کے ایک تلامذہ نے اس کو سوال کیا اخلاق کے بارے میں کہ اخلاق کیا ہیں، ان کی ذرا ہمیں تشریح کیجئے۔ تو جالینوس نے بڑی مختصر سے انداز میں اس کی تشریح کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اس کی جو اخلاق کی حقیقت ہے، اخلاق کا قانون کیسے واضح ہوا، کس نے واضح کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ ناظرین اکرام، جب اس شاگرد نے، تلامذہ نے کہا کہ خون کے بارے میں بتائیے ہمیں کہ خلط خون جو ہے اس کے بارے میں بتائیے، اس نے کہا زیر ملکیت غلام، یعنی جو غلام خریدا ہو، اپنی ملکیت میں ہو، یہ خون کا درجہ ہے۔ گاہ یہ غلام آقا کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی خون کی مثال، خلط کی مثال جالینوس نے ایسے دی۔ میں مختصر سی اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جالینوس نے کہا کہ یہ اس غلام کی اس کی حیثیت ہے کہ زیر ملکیت کو غلام ہو، یعنی ہماری ملکیت میں کوئی غلام ہو اور وہ خود ہمیں ہلاک کر دے، یعنی آقا اپنے کو ہلاک کر دے، تو اس کی حیثیت یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خون جو ہے جب ہمارے جسم کے اندر ہے، ہماری باڈی کے اندر ہے، ہمارے پیکر انسانی کے اندر ہے، تو جب اس میں خلل آ جاتا ہے، یعنی اس میں مختلف مواد فاصل معدل، جالینوس کا نظریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی اشارتاً میں تفصیل آپ کے سامنے، اس کے اشارے کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جالینوس کا کہنا یہ ہے کہ یہ زیر ملکیت غلام ہے اور اپنے آقا کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی جب تک یہ تندرست رہتا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں آتا، اس کے اقوام میں کوئی خرابی نہیں آتی، یہ انسان کے لیے کام کرتا رہتا ہے، ہماری زندگی کے لیے، یعنی یہ کام کرتا رہتا ہے، ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ جب اس میں کوئی خلل آ جاتا ہے، اس میں فاسد مواد شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنے ہی مالک کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے وہ غلام والی مثال سنائی کہ یہ زیر ملکیت غلام ہے لیکن آقا کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا اور صفرا، تو اس نے کہا کسی باغ کا اٹھا ہے، یعنی کسی باغ کا ایک، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ کسی باغ میں حسین خوبصورت جو پودے ہیں، درخت ہیں، ان کی ٹہنیوں کو کاٹ کر، ان کو سکھا کر، اس کا وہ گانٹ جی جو گٹھیا جی باندھ لیتے ہیں، اس کو وہ باغ میں اگر چلے جائیں تو کوئی دیکھ لے باغ میں، تو وہ اس کو بڑی بری لگے گی، یعنی اچھی مناسب نہیں لگتی کہ یہ باغ میں دیکھو سوکھی لکڑیوں کا ایک گٹھا پڑا ہوا ہے۔ تو اس کی مثال جالینوس نے یہی دی کہ وہ جسم میں ایسے ہی ہے جیسے ایک باغ میں
لکڑیوں کا ایک گٹھا ہے سوکھی ہوئی، اور پوچھا گیا کہ بلغم، اس نے کہا بادشاہ، یہ ایک بادشاہ ہے۔ بلغم کی تفصیل مختصر سی اشارہ اس نے جو دیا، اس کی میں مختصر سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ جالینوس نے کہا بلغم ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک دروازہ بند کر دو تو دوسرا کھول لیتا ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ بلغم کا ایک علاج کریں یہ دوسرا مرض پیدا کر دیتی ہے، یعنی ایک مرض کا علاج کیا جائے تو یہ دوسرا پیدا کر دیتی ہے۔ بلغم میں یہ ہوتا ہے، جن کا مزاج بلغمی ہو ان کو طرح طرح کے امراض لاحق رہتے ہیں، کبھی وہ نزلے زکام کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے امراض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایک مرض کا علاج کیا ہے تو دوسرا مرض بلغم جو ہے وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے جالینوس نے کہا کہ بلغم ایک بادشاہ ہے، جس کا دروازہ بند کرے وہ دوسرا کھول لیتا ہے۔ پوچھا گیا سودا، اس نے سودا پر جواب دیا یہ مٹی بھی کیا ہے، یعنی یہ مٹی کیسی مٹی ہے کہ حرکت میں آتی ہے، یعنی جب یہ زمین حرکت پر زمین جو ہے یہ جب حرکت میں آتی ہے تو جو کچھ بھی اس پر ہوتا ہے، یعنی نباتات و جمادات جو کچھ بھی اس پر اوپر ہے وہ سب کچھ حرکت میں آ جاتا ہے، یعنی وہ ہلتا ہے۔ تو جالینوس کا یہ مفہوم ہے کہ سودا یعنی مٹی کی خاصیت رکھنے والا ایک مادہ ہے، جس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشستوں میں تفصیل کے ساتھ ان کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، چاروں اخلاط کی، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا جسم میں مقام کون سا ہے، یہ کہاں، ان کا گھر کہاں کہاں ہے، یہ کہاں رہتی ہیں، یہ کس عضو کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے، کس عضو کو یہ فائدہ دیتی ہیں، کس عضو کو نقصان دیتی ہیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے حکمہ قدیم کے فکر و فلسفے کے تحت۔ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور آپ کو بتائیں گے اور ان سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اخلاق کے درجہ با درجہ ان کے حوال، ان کی جو طرف مرض منسوخ کیے جاتے ہیں یا جو مرض ان سے ابھر کر آتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان سب کی تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جالینوس نے کہا یہ مٹی بھی کیا ہے، حرکت میں جب آتی ہے تو اس کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک مرض خلت ایسی ہے کہ جب یہ ترقی کرتی ہے، یعنی اس کی مقدار جس میں بڑھ جاتی ہے تو یہ ہر چیز کو اپنے جیسا کر لیتی ہے، یعنی اس کا مزاج انتہائی سرد خشک ہے، تو ہر چیز ہی یعنی ہر اعضاء میں سردی اور خشکی لانا اس کا عام کام ہے۔ انتہائی جو خبیث امراض ہیں وہ اسی خلت کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ان پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ جالینوس کا مختصر سا قول اور اس کی میں نے تفصیل آپ کو انشاءاللہ تعالی بتا دی ہے۔ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ تعالی اخلاط کے تمام، سب سے پہلے کہ اخلاط ہوتی کیا ہیں، ان کے امراض کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ہر انسان، عام انسان اپنے مزاج کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میرا مزاج کیا ہے، سرد ہے، گرم ہے، خشک ہے، تر ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب ان اخلاط کا ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، ہر امراض پر انشاءاللہ تعالی حکمہ قدیم کے فکر و فلسفہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم بحث کریں گے۔ بقراط کے جو گہری فکر ہے اس کے تحت انشاءاللہ تعالی امراض کا ہم بتائیں گے۔ فیثاغورس کی گہری فکر، افلاطون کی، سقراط کی، ارسطو کی، جالینوس کی، اور عرب کے جو نامور طبیب ہیں ابو بکر محمد بن زکریا رازی اور علی بن ربن تبری، ابو القاسم زہروی اور ابن سینا جیسے نامور طبیبوں کے انشاءاللہ تعالی ہم جو فکر و فلسفہ ہے اس کے تحت انشاءاللہ تعالی
امراض کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کا سادہ تر علاج، یعنی جب یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے خبیث مرضوں کا بھی علاج آرام سے غذا سے کر لینا ہے انشاءاللہ یہ تعالیٰ۔ یہ سب کچھ ہم لے کے آئیں گے لیکن اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ اللہ حافظ۔